سنت میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی کام ہے جو زیادہ ضروری ہے، آپ اس کو پہلے کریں گے، یا کوئی کام جو اس سے کم ضروری ہے آپ اس کو پہلے کریں گے، تو ظاہر ہے آپ کا جواب ہوگا کہ بھئی جو کام زیادہ ضروری ہے ہم اس کو پہلے کریں گے۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو کچھ چیزوں میں سنت وہ فرض سے پہلے آتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وضو کے اندر کی جو سنتیں ہیں، جو کہ باقاعدہ وضو کا جز ہیں، اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو وضو میں جو ہمیں پہلی سنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ہاتھوں کو گٹھوں کے ساتھ دھونا ہے۔ دوسری سنت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کلی کرنا ہے۔ اور تیسری سنت یعنی تیسرا عمل جو وضو کے اندر کرنا ہے وہ بھی سنت عمل ہے، اور وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، حالانکہ چہرہ دھونا، اور اسی طرح سے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، مسح کرنا اور پاؤں کو دھونا، یہ فرائض عمل ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے۔ اب اس کی بہت سی حکمتیں ہوں گی، اس میں سے ایک حکمت میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پانی کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے، پانی کے پاک ہونے کے لیے 3 باتوں میں سے 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک جو ہے اس میں سے اس کا رنگ، دوسری اس کی خوشبو یعنی اس میں سے بدبو نہ آتی ہو، اور تیسرا اس کا ذائقہ۔ اب ان 3 چیزوں میں سے اگر 2 چیزیں ٹھیک ہیں تو پانی پاک ہے، اور اگر اس میں سے کوئی بھی 2 چیزیں خراب ہو گئیں تو یہ پانی پاک نہیں سمجھا جائے گا اور اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور سے اگر پانی میں بو آ رہی ہے لیکن پانی کا ذائقہ اور اس کا رنگ صحیح ہے تو یہ پانی وضو کے قابل ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اگر پانی کا ذائقہ خراب ہے لیکن اس کی بو اور اس کا رنگ ٹھیک ہے تو اس صورت میں بھی اس پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پانی کا رنگ خراب ہے لیکن اس کا ذائقہ اور اس کی بو دونوں ٹھیک ہیں تو اس صورت میں بھی پانی سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی 2 چیزیں اس میں سے وہ ایک ساتھ ٹھیک نہ ہوں، جیسے خوشبو بھی ٹھیک نہ ہو اور رنگ بھی ٹھیک نہ ہو، یا خوشبو بھی ٹھیک نہ ہو اور ذائقہ بھی ٹھیک نہ ہو، تو اس صورت میں اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے جب انسان ہاتھ میں پانی لیتا ہے یا ہاتھ اپنے پانی سے دھوتا ہے تو وہ پانی کے رنگ کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ کلی کرتا ہے تو وہ پانی کے ذائقے کو محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح سے جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو وہ پانی کی خوشبو کو سونگھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انتظام انسان کے لیے یہ فرما دیا وضو کی سنتوں کی حکمت سے کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس پانی سے میں وضو کر رہا ہوں وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ وضو اور غسل میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہاتھ میں جو پانی لینا ہے یا اس سے ہاتھ دھونا ہے، اگر مثال کے طور سے چہرے پر پانی ہوتا اور وہ پانی نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا، جیسے مثلاً پانی زیادہ گرم ہوتا اور اس کے پاس یہ سنت کی برکت نہ ہوتی تو سب سے پہلے یہ پانی لے کر سیدھا اپنے منہ پر ڈالتا اور وہ گرم پانی اس کے منہ کو جلا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سنت کی برکت سے اس کی صحت کو بھی محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کو بھی محفوظ رکھا، یعنی اس کے فرائض کو اس کی سنت خوبصورت بناتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو اکثر نمازوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سنتیں رکھیں۔ کچھ نمازوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موقدہ سنتیں رکھیں، اور کچھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غیر موقدہ سنتیں رکھیں، مغرب کی نماز کو چھوڑ کر۔ اچھا، اگر اب آپ اس پہ غور کریں تو فجر کی نماز پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے موقدہ 2 سنتیں پہلے فرض سے رکھی۔
یقیناً اس کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی اور بہت سے ایسے فائدے ہوں گے جو اس کو انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ سنت کو عقل سے سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرض کریں کہ اگر انسان ابھی سو کر اٹھا ہی ہوتا اور وہ سیدھا 2 رکعت پڑھتا، تو کیا اس کی 2 رکعت خوبصورت ہو سکتی تھی؟ کیونکہ ابھی تو وہ نیند سے بیدار ہوا ہے۔ تو سنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرض کو قوت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے اگر آپ غور کریں تو ظہر کی نماز یہ اکثر وہ نماز ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے کام کر رہی ہوتی ہیں اور مرد اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اب اس دفتر کے کاموں کے دوران اگر ایک دم سے وہ سنت پڑھے بغیر 4 فرض پڑھے گا تو یقیناً اس فرض کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو سنت پڑھنے کے بعد وہ فرض نماز پڑھے گا تو اس کی کیفیت ہوگی، کیونکہ وہ سنت کے ذریعے سے فرض کی مشق کر چکا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز سے پہلے سنتیں نہیں رکھیں۔ اس کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عصر کی نماز چونکہ ابھی مغرب سے کچھ دیر پہلے ہی پڑھی ہوتی ہے، تو انسان کا نماز کی طرف متوجہ ہونا آسان ہو گیا ہوتا ہے۔ عصر کی اور مغرب کی نماز میں زیادہ فرق نہیں ہوتا وقت کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو ہمیں عشاء کی نماز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت نماز کی نعمت کا حکم پہلے عطا فرمایا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اعمال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سنتوں کو جوڑ دیا۔ کچھ تو ایسے ہیں جو اس کے باہر کی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور سے وضو سے پہلے مسواک کرنا، مسجد میں آہستہ آہستہ قدموں سے جانا، اور اسی طرح سے مسجد میں پہلے پہنچ کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر امام کا انتظار کرنا، ٹوپی اور امامے کا استعمال، نماز کی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہمارے فرائض کو خوبصورت بناتی ہیں، ہمارے واجبات کو خوبصورت بناتی ہیں، اور اگر ان کا تصور نہ ہوتا تو ہم فرائض اور واجبات کو اس خوبصورتی سے ادا بھی نہ کر پاتے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت فضل کیا، انعام کیا کہ ہمارے فرائض کو خوبصورت کرنے کے لیے ہمیں سنتیں اور مستحب عطا فرمائے، ہمیں آداب عطا فرمائے۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ ان سنتوں کا اہتمام کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو فرائض اور واجبات سے راضی کرنے والا ہوگا۔